کبھی کبھی انسان اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے وہ راستہ چن لیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ غربت کی مٹی میں جنم لینے والی ایک خوبصورت لڑکی جسے دولت، عزت اور شان و شوکت سب کچھ مل گیا تھا، مگر وہ ایک وعدہ بھول گئی، ایسا وعدہ جو اس کی تقدیر بدلنے آیا تھا۔ اور پھر وقت نے ایک ایسا موڑ لیا جہاں مہوش نے اپنی ہستی کھیلتی دنیا اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دی۔ یہ کہانی ہے غرور، آزمائش اور سزا کی۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی مہوش کی۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ گوجرانوالہ میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی کی رفتار بہت سادہ اور سست تھی، جیسے وقت بھی وہاں ذرا ٹھہر کر چلتا ہو۔ اسی گاؤں کے کچے راستے پر پرانا مگر صاف ستھرا سا گھر تھا جہاں محنت اور صبر سے جڑی ہوئی ایک کہانی پروان چڑھ رہی تھی۔ اس گھر میں مہوش نامی لڑکی اپنے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ مہوش اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کی عمر شاید 17 یا 18 برس کے لگ بھگ رہی ہوگی، مگر حالات نے اسے عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تو تھے، مگر وہ خواب اکثر ننگے پاؤں چلتے، کیونکہ غربت کی دھول ہر خیال کو وقت سے پہلے تھکا دیتی ہے۔ اس کا باپ ایک عام مزدور تھا جو روز صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکل جاتا اور شام کو تھکے ہارے بدن کے ساتھ واپس آتا، ہاتھوں میں چھالے، کپڑوں پر مٹی اور ماتھے پر پسینہ، مگر دل میں سکون ہوتا کہ اس نے آج بھی حلال روزی کمائی۔ وہ جتنا تھک جاتا اتنا ہی خدا کا شکر ادا کرتا، کیونکہ اس کے بچوں کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی سب سے بڑی دولت تھی۔ مہوش کی ماں ایک سادہ دل عورت تھی جو سارا دن چولہے جھاڑو اور سلائی کڑھائی میں مصروف رہتی۔ وہ کم بولتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہر درد اور ہر دعا چھپی ہوتی تھی۔ اور مہوش، وہ تو جیسے اس گھر کی خاموش ستون تھی۔ صبح اماں کا ہاتھ بٹاتی، پھر چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی۔ وہ اسکول نہیں جا سکی، لیکن زندگی اسے ہر دن کچھ نہ کچھ سکھا رہی تھی۔ یہ گاؤں ایک سادہ زندگی اور یہ لڑکی مہوش سب کچھ دکھائی تو بہت معمولی دیتا تھا، مگر ان کی خاموشی میں چھپے درد، قربانی اور خواب شاید کسی شہزادی کی داستان سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ مہوش بچپن سے ہی خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عام نہیں ہوتی، جیسے کسی اور دنیا کی مسافر ہو جو غلطی سے اس کچے گھر کی دیواروں میں قید ہو گئی ہو۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، گندمی رنگت، بڑی بڑی بولتی آنکھیں، لمبے کالے بال جو اکثر اس کے چہرے پر جھولتے رہتے، اور ایک ایسی معصومیت جو کسی محل کی شہزادی کو بھی حسرت میں ڈال دے۔ لیکن اس کی خوبصورتی کے باوجود غربت اس کے دل پر جیسے کانٹے بو رہی تھی۔ وہ اس چھوٹے سے گھر، مٹی کے فرش اور پرانی دیواروں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ جب وہ گاؤں کے کسی امیر گھر کی لڑکی کو صاف ستھری چمکتی چادر میں ملبوس، ہاتھ میں قیمتی فون لیے سنتے ہوئے دیکھتی تو اس کا دل جل کر راکھ ہو جاتا۔ دل میں ایک بے آواز چیخ ابھرتی، یا اللہ، مجھے اس گھر میں کیوں پیدا کیا؟ میں بھی کسی بڑے گھر کی بیٹی کیوں نہیں بنی؟ وہ اکثر تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ زمین پر رہتے ہوئے وہ کیوں ہر وقت آسمان پر اڑنے کے خواب دیکھتی رہتی ہے۔ اسے یہ زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ کبھی کبھار وہ رات کے سناٹے میں جاگ کر چپ چاپ چھت پر چلی جاتی، ستاروں کو تکتی اور پھر دل ہی دل میں شکوے کرتی، کیا قسمت صرف دوسروں کی ہی اچھی ہوتی ہے؟ کیا میرے لیے کچھ نہیں لکھا؟ اس کی ماں جب اسے خوابوں میں کھویا ہوا دیکھتی تو محبت سے کہتی، بیٹی، خواب ضرور دیکھو، مگر دل کو جلاؤ مت، اللہ ہر کسی کو اس کے نصیب سے دیتا ہے۔ مگر مہوش کو ماں کی تسلیاں زہر لگتی۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اور اس کی ناراضگی اب صرف حالات سے نہیں بلکہ خدا سے بھی ہونے لگی تھی۔ مہوش کو نہ روٹی کی خوشبو اچھی لگتی، نہ چھوٹے بہن بھائی کی معصوم مسکراہٹیں اسے خوشی دیتی۔ اس کی نظریں، اس کا دل، سب کچھ اس دنیا کی جانب تھا جو اس کی نہیں تھی، مگر جسے وہ پوری شدت سے اپنانا چاہتی تھی۔ مہوش کے خوابوں کی دنیا جیسے دھندلی ہوتی جا رہی تھی، لیکن قسمت خاموشی سے ایک نیا باب لکھ رہی تھی۔
ایک دن گاؤں میں مہوش کی ایک پرانی سہیلی کی شادی تھی۔ پورا گاؤں جیسے جگمگا اٹھا تھا اور مہوش بھی اماں کی پرانی ساڑی میں سادگی سے تیار ہو کر ترکیب میں شریک ہوئی، مگر سادگی کے باوجود اس کا حسن بے مثال لگ رہا تھا، جیسے کچے گلاب پر شبنم ٹھہر گئی ہو، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی دلکشی تھی جو بناؤ سگار کی محتاج نہ تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں، سنجیدہ مسکراہٹ اور خاموش وقار نے ہر آنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی غربت کے باوجود یہ لڑکی اتنی شاندار کیوں دکھ رہی ہے۔ ہر طرف سے نظریں اس پر ٹھہر رہی تھی، جیسے ہر کوئی چند لمحے اسے دیکھ کر اپنی سانسوں کو روکے رکھنا چاہتا ہو۔ اسی مجمع میں ایک اجنبی نظر اس پر جا ٹھہری۔ یہ نظر کسی عام آدمی کی نہ تھی، وہ ایک لمبا پرکشش اور مہنگے لباس میں ملبوس نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی اور دولت کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ گاؤں کے ماحول میں اجنبی لگ رہا تھا، جیسے شہر کی چمک سے نکلا کوئی شہزادہ گاؤں کی ہوا میں خوشبو تلاش کرنے آیا ہو۔ اس لڑکے کا نام ایمان تھا۔ وہ شہر کے ایک معروف بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا، جو اپنے کسی کزن کی شادی میں شریک ہونے آیا تھا۔ جب اس کی نظر مہوش پر پڑی تو لمحہ بھر کو وقت تھم سا گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی فلمی سین دیکھ رہا ہو۔ مہوش کی سادگی اور خوبصورتی نے ایمان کا دل چیر کر رکھ دیا۔ وہ اسی لمحے جان گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ شادی ختم ہونے کے بعد بھی وہ مہوش کے چہرے کی مسکراہٹ اور اس کی گمسم آنکھوں کو بھول نہ پایا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنی کزن سے مہوش کے بارے میں پوچھا اور پھر کچھ دن بعد خاموشی سے اس کے دوست سے رابطہ کیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے مہوش کے گھر کے حالات، اس کے کردار اور خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور پھر چند دن بعد جب مہوش معمول کے مطابق اپنی ماں کے ساتھ آنگن میں بیٹھی چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی، اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک گاڑی کھڑی تھی، چمکتی ہوئی کسی خواب کی مانند، اور گاڑی سے اترنے والے شخص نے بڑے ادب سے کہا، ہم آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ مہوش اور اس کے ماں باپ کی دنیا جیسے رک سی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا گمان کبھی نہ تھا۔ مہوش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا اس کی قسمت نے سچ میں دستک دی تھی؟ مہوش کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہو۔ جب ایمان کے والدین اس کے گھر رشتہ لے کر آئے تو وہ صدمے اور حیرت کے ملے جلے احساسات میں گم ہو گئی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور باپ کے چہرے پر ایسی شکر گزاری کہ جیسے برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ ان کے لیے یہ رشتہ کسی معجزے سے کم نہ تھا، ایک ایسا خواب جو انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کے لیے دیکھا بھی نہ تھا۔ غریبی کے پرانے در و دیواروں سے نکل کر دولت اور عزت کی چھت تلے قدم رکھنا، یہ وہ مقام تھا جسے مہوش نے کئی بار خواب میں جیا تھا، مگر آج وہ حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ رشتہ قبول کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد گاؤں کی سب سے سادہ مگر حسین لڑکی کی شادی ایسی شان و شوکت سے ہوئی کہ پورے علاقے میں چرچے ہونے لگے۔ گاڑیوں کی قطاریں، شہر سے آئے مہمان، قیمتی لباس اور زیورات، ہر چیز ایک خواب جیسی لگ رہی تھی۔ جب مہوش دلہن بنی تو وہ کسی داستان کی شہزادی دکھائی دیتی تھی۔ وہ لمحہ جب ایمان نے اسے اپنے نکاح میں لیا تو مہوش کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جن میں برسوں کا دکھ، سوال اور شکوے سب بہہ گئے۔ مہوش کا سسرال ایک شاندار بنگلہ تھا جہاں ہر سہولت، ہر آسائش موجود تھی۔ خوبصورت قالین، جھاڑو، فانوس، عالی شان کمرے، نرم بستر اور نوکر چاکر، جو کچھ اس نے کبھی سوچا تھا وہ سب کچھ یہاں حقیقت کی صورت میں موجود تھا۔ مگر ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایمان کی محبت نے اسے حیران کر دیا۔ ایمان اسے صرف بیوی نہیں، جیسے ایک نایاب خزانہ سمجھتا تھا۔ ہر وقت اس کی خوشی کا خیال رکھتا، نرم باتیں کرتا، مہوش کو اس کے ماضی سمیت قبول کرتا اور ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا۔ اور جب اسے دیکھتا تو ایسے جیسے دنیا کی ساری خوبصورتی اسی ایک چہرے میں سمٹ آئی ہو۔ مہوش کی زندگی میں وہ سب کچھ تھا جس کی وہ آرزو مند تھی۔
اب وہ کسی تنگ گلی کے سناٹے میں جاگنے والی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ شہر کی پوش علاقے میں پلنے والی ایک ملکہ بن چکی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وہ نئی دنیا کی رنگینیوں میں کھو رہی تھی، کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پرانی دنیا کو، اپنے ماں باپ کو، ان کی مٹی کے گھر کو اور ان کی محبت کو رفتہ رفتہ بھولتی جا رہی تھی۔ اب جب کبھی ماں کا فون آتا تو وہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر بات کو مختصر کر دیتی۔ باپ کی آنکھوں کی نمی جو کبھی مہوش کی مسکراہٹ سے صاف ہو جایا کرتی تھی، اب خطوں اور دعاؤں تک محدود ہو چکی تھی۔ مہوش کو اپنے غریب ماں باپ کا گھر چھوٹا، پرانا اور بے رنگ لگنے لگا تھا۔ اس کا دل وہاں جانے کو نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اب ایک بڑی دنیا کی عادی ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مہوش کی زندگی دن بہ دن مزید چمکنے لگی۔ دولت، شہرت اور شان و شوکت کے رنگوں نے اس کے دل کو اس قدر ڈانپ لیا کہ وہ اپنی سابقہ زندگی کو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب وہ اس مہوش جیسی نہ رہی تھی جو مٹی پر ننگے پاؤں دوڑتی، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ہنستی اور ستاروں کو تکتے ہوئے خواب بنتی تھی۔ اب وہ اونچی حویلیوں میں چلتی، مہنگے ترین برانڈز کے کپڑے پہنتی اور ہیرے جیسے زیورات سے سجی رہتی۔ محفل میں جب وہ داخل ہوتی تو ہر نگاہ اس پر ٹھہر جاتی۔ وہ خود کو خاص سمجھنے لگی تھی، بہت خاص۔ وہ سمجھتی تھی کہ اب وہ اس دنیا کا حصہ ہے جہاں غربت، سادگی اور محرومی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کی چال میں ایک نزاکت آ گئی تھی، اس کی باتوں میں غرور شامل ہو گیا تھا۔ وہ خدمت گاروں سے باتیں کرتے ہوئے جیسے ان کا وجود ہی نہ مانتی ہو۔ ان پر چیخنا، اونچی آواز سے بات کرنا اور ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا اس کی عادت بن چکی تھی۔ وہ ہر غریب شخص کو کمتر، گندا اور حقیر سمجھنے لگی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ خود بھی ایک دن انہی راستوں سے گزری تھی جنہیں وہ آج ناپاک نظروں سے دیکھتی ہے۔ مہوش کے ماں باپ جب کبھی بیٹی سے ملنے آتے تو دل میں ہزار امیدیں لیے آتے۔ وہ سوچتے کہ شاید بیٹی خوش ہوگی، گلے لگے گی، پوچھے گی کہ کیا کھایا پیا، طبیعت کیسی ہے، مگر مہوش کا انداز سرد ہوتا۔ وہ ان سے ایسے ملتی جیسے وہ کوئی انجان مہمان ہو، یا جیسے ان کا اس کی زندگی میں اب کوئی مقام ہی نہ رہا ہو۔ امی، ابا، آپ کو آنے سے پہلے اطلاع دینی چاہیے تھی، میں بہت مصروف ہوتی ہوں۔ یہ وہ جملے تھے جو ان کے دل کو چھید دیتے تھے، اور پھر وہ خاموشی سے چل پڑتے۔ ماں آنچل سے آنکھیں پوچھتی اور باپ نظریں جھکائے، یہ کہے بغیر کہ ان کا دل کتنا ٹوٹا ہے۔ اب میں وہ مہوش نہیں رہی جو گاؤں کی گلیوں میں گھومتی تھی۔ مجھے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ میں اب صرف ان لوگوں سے ملتی ہوں جو میرے معیار کے ہوں۔ وہ پارٹیوں میں جاتی، سب سے مہنگا لباس پہنتی، قیمتی پرفیوم کی خوشبو بکھیرتی اور جیسے کسی فلم کی ہیروئن لگتی۔ مردوں کی نظریں، عورتوں کی حسد بھری سرگوشیاں، سب اس سے اچھا لگتا تھا۔ اب وہ خود کو آسمانوں میں اڑتی ہوئی محسوس کرتی تھی، نہ کوئی خوف، نہ کوئی جھجک، نہ ماضی کی کوئی پرچھائی۔ مگر قسمت کا پہیہ ہمیشہ ایک سا نہیں گھومتا۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں۔ دولت، زیب و زینت، محبت بھری محفلیں، سب کچھ مہوش کے پاس تھا سوائے ایک نعمت کے، اور وہ تھی اولاد۔ شروع میں کسی نے کچھ نہ کہا، سب خاموش رہے، دل میں امید لیے بیٹھے کہ شاید وقت کے ساتھ خوشخبری آ جائے گی۔ مگر جب سال گزرتے گئے اور مہوش کی گود خالی ہی رہی تو گھر کے ماحول میں خاموشی کی جگہ سرگوشیوں نے لے لی۔ وہی زبانیں جو پہلے اس کی تعریفوں کے پل باندھتی تھی، اب آہستہ آہستہ زہر اگلنے لگی۔ یہ تو بانجھ عورت ہے، اتنے سال ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں ہوا، بس شکل ہی اچھی ہے، نصیب تو خالی ہے اس کا۔ یہ جملے دیواروں سے ٹکرا کر مہوش کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ پہلے پہر نظر انداز کرتی رہی، مگر اب بات کھلے طنز تک جا پہنچی تھی۔ ساس جب اسے دیکھتی تو رخ پھیر لیتی، نندیں بات بات پر طعنہ دیتی۔ مہوش کا دل اب اس محل جیسے گھر میں بھی قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے پوچھتی، آخر میں ہی کیوں؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ وہ ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے لگی، ہر نیا علاج، ہر مہنگی دوا، ہر ممکن تدبیر،
मगर हर बार सिर्फ मायूसी हाथ आती। वो दुआएं भी करने लगी। वही महविश जो कभी गरूर में डूबी रहती थी, अब सजदे में गिरकर रोती हर महीने के बाद। और फिर हर महीने की शिकस्त उसकी हड्डियों तक में दर्द बढ़ने लगी थी। ईमान, जिसकी मोहब्बत कभी महविश का ताज थी, अब वो भी बदलने लगा था। वो खामोश रहता, नजरें चुरा लेता, महविश के साथ वक्त गुजारने से कतराता। कभी कभी वो भी बेसाख्ता कह बैठता, महविश, हम कब तक इंतज़ार करें? सब पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूँ? महविश का दिल इन लफ्ज़ों से टूट जाता। अब वो सिर्फ अपने कमरे में बंद, आंखों में नमी, दिल में खौफ लिए ज़िंदगी गुजारने लगी थी। उसकी वो चमकती दुनिया जैसे रफ्ता रफ्ता मदम होती जा रही थी। अब उसके ख्वाब बिखरने लगे थे। और पहली बार बहुत अरसे बाद महविश को अपने माँ बाप का सादा सा कच्चा घर याद आने लगा था। वो मोहब्बत जो बगैर किसी शर्त के थी, वो हाथ जो हर दुख में सहारा बनते थे। महविश की आंखों से अब गरूर का पर्दा हट चुका था। दिल के अंदर छुपी खलिश ने उसके अंदर एक नया सवाल जन्म दिया, क्या मैंने अपनी खुशियों की कीमत अपने माँ बाप के आंसुओं से अदा की थी? वो दिन रात सोचती, बेचैनी से पलंग पर करवटें बदलती और दिल में एक अनजानी सी बेकरारी को महसूस करती। आखिर एक दिन दिल की जिद और ज़मीर की चीख महविश को खींच लाई उस दरवाजे पर जो कभी उसका असल घर था। वही पुरानी गली, वही मिट्टी की महक, वही दीवारों की दरारें और वही माँ बाप का दरवाज़ा। महविश खामोशी से दरवाजे पर खड़ी रही। दरवाज़ा खुला और माँ की आंखों ने अपनी बेटी को यूं देखा जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा बचपन लौट आया हो। बगैर कुछ कहे महविश माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोती, अम्मी अब्बा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया। शायद तुम्हारी ही बददुआ लग गई है। मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए दुआ करो। मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत खाली हो चुकी हूँ। माँ ने बेटी के आंसू अपनी चद्दर से पूंछे और बाप ने अपनी कमज़ोर हथेली से उसका सर थाम लिया। बेटी, माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देते। हम तो आज भी रात को तुम्हारे लिए दुआओं में हाथ उठाते हैं। महविश ने उनके कदमों में बैठकर रोते हुए माफ़ी मांगी। दिल की वो सारी गर्द जो बरसों से जमा हो रही थी, वो आज आंसुओं के साथ बहने लगी। वापसी पर महविश का दिल हल्का था, मगर उम्मीद अभी भी धुंध में लिपटी हुई थी। अब वो अक्सर गरीबों को खाना खिलाती, मज़ारात पर चादरें चढ़ाती, बेवाओं और यतीमों की मदद करती। उसने रब के आगे सर झुका दिया था। अब कोई गरूर बाकी न था। मगर वक्त गुजरता गया और दुआ के जवाब में सिर्फ खामोशी ही आती रही। शिकवे ज़ुबान तक आकर रुक जाते और महविश की आंखें हर रात तकिए में छुपकर भीगती रहती। वो एक खामोश, थका देने वाला दिन था। महविश की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ बेकरारी और मायूसी थी। वो छत पर तन्हा खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। नीला आसमान जिस पर ना कोई बादल थे, ना कोई परिंदे, बस एक खामोश सा सन्नाटा, वैसा ही सन्नाटा जैसा उसके दिल के अंदर था। अचानक नीचे गली से किसी की आवाज़ गूंजी, मैंने बरसों से रोज़ा रखा है, जो मेरा रोज़ा अफ्तार करवाएगा उसकी दिली मुराद पूरी होगी। ये आवाज़ आम नहीं थी, इसमें एक ख़ास तस्वीर, एक ख़ास लर्जिश थी, जैसे सदियों की दुआएं उस सदा में बंद हों। महविश चौंक गई। वो दौड़ती हुई सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। चेहरे पर हैरत थी और दिल में एक अजीब सी कशिश। नुक्कड़ पर वाकई एक सफ़ेद पोश फ़कीर खड़ा था। दाढ़ी चांदी जैसी चमक रही थी, आंखें धीमी रोशनी जैसी और चेहरे पर नहायत सुकून। महविश ने खिदमतगारों को फ़ौरन बुलाया, जल्दी बेहतरीन खानों का इंतज़ाम करो, दस्तरख्वान लगाओ, मेहमान ख़ास आए हैं। फिर वो खुद फ़कीर के पास गई, दबी आवाज़ में अदब से बोली, बाबा जी अंदर आइए, आपका रोज़ा मैं ही अफ्तार करवाऊंगी। फ़कीर ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर असबात में सर हिलाया, जैसे उसकी आंखों ने महविश के दिल की दरारें पढ़ ली हों। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बंगले के अंदर दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए रुककर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। शानदार इमारत, कीमती फनूस, संगे मरमर के फर्श, कीमती कलीन, मगर उसकी निगाहों में चमक नहीं आई, बस एक गहरा सुकून सा था। महविश ने खुद दस्तरख्वान पर तरह तरह के लजीज खाने सजा दिए।
متنجن، قورمہ، پھل، مٹھائیاں، شربت اور گرم نان۔ فقیر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ فقیر نے جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھا۔ چند لمحے مہوش کو غور سے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں کوئی عام چمک نہیں تھی، وہ جیسے انسانوں کے چہروں سے ان کے دلوں کا حال پڑھ سکتا تھا۔ پھر دھیرے سے بولا، بیٹی تو نے میرا روزہ کھلوایا ہے، بڑی عزت بخشی ہے تو نے، اب بول کیا چاہتی ہے تو؟ یہ سنتے ہی مہوش کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کا سارا غرور، تکبر اور ماضی کا فخر آج ان آنسوؤں میں بہہ گیا تھا، اور روتے روتے وہ فقیر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور سسک کر بولی، بابا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میں برسوں سے ترس رہی ہوں، میری گود خالی ہے، میرا دل اجڑ چکا ہے۔ فقیر نے اپنی نظر جھکائی، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی۔ بیٹی میں ضرور دعا کروں گا تیرے لیے، اور رب کریم چاہے تو ابھی اسی لمحے بھی تجھے نواز دے۔ مہوش کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک آئی، مگر فقیر کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ رکا، پھر گہری آواز میں بولا، لیکن ایک شرط ہے میری، اگر تو اسے مانے، دل سے قبول کرے تو دعا کروں گا اور اللہ سے گواہی لوں گا کہ وہ تیری جھولی خالی نہ رکھے۔ مہوش نے چونک کر آنکھیں پونچھی اور سوالیہ نظروں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ شرط؟ کیسی شرط بابا جی؟ فقیر کی آنکھیں اب دھندلا رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ لیے ہوں۔ فقیر کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی عام شخص نہ ہو بلکہ اس کی باتوں میں کوئی راز چھپا ہو۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، بیٹی یاد رکھنا، اس سال تمہیں 2 چاند جیسے بیٹے عطا ہوں گے اللہ کے حکم سے، مگر ان میں سے ایک تمہیں مجھے دینا ہوگا۔ جب میں چاہوں گا آ کر لے جاؤں گا، وہ بچہ تمہارے پاس میری امانت ہوگا۔ مہوش کا دل کانپ گیا۔ ماں بننے کا خواب تو اس نے برسوں سے دیکھا تھا، اور اب جب رب نے شاید دعا سن لی تھی تو ایک بیٹے کی جدائی کی شرط۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دل سخت کر کے فقیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، مجھے یہ شرط منظور ہے، بس اللہ مجھے اولاد دے دے۔ فقیر نے مسکرا کر دعا دی اور خاموشی سے پلٹ کر چلا گیا۔ مہوش اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جیسے وہ کوئی عام فقیر نہیں، کوئی رازوں بھرا مسافر ہو۔ چند ماہ بعد جیسے اس فقیر کی دعا آسمان سے قبول ہو کر اتری، مہوش کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ مہوش کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ جو برسوں سے روتی تڑپتی دعائیں مانگتی آئی تھی، آج اس کی جھولی میں خوشیوں کے پھول برسنے لگے، اس کا چہرہ جگمگانے لگا۔ اس کا شوہر اور سسرال والے تو گویا اس پر قربان ہونے لگے۔ مٹھائیاں بانٹی گئی، دعائیں مانگی گئی اور ہر طرف مبارکبادوں کا شور گونجنے لگا۔ وہی مہوش جو کل تک اداسی کی تصویر بنی رہتی تھی، آج امید اور خوشی کا مجسمہ بن چکی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا برسوں سے خواب دیکھا جا رہا تھا، جس کے لیے مہوش نے نہ جانے کتنی راتیں روتے ہوئے گزاری تھی۔ اللہ نے اپنے خاص کرم سے مہوش کو ایک نہیں بلکہ 2 چاند جیسے بیٹے عطا کیے۔ دونوں بچے گویا روشنی کے 2 جگنو ہوں، جنہوں نے مہوش کے ویران آنگن کو روشن کر دیا۔ پورے گھر میں خوشیوں کا شور تھا، ہر چہرہ مسرور، ہر دل شاد۔ مہوش کی ساس نے تو خوشی میں باقاعدہ حویلی میں حلوائی بٹھا دیے، گاؤں بھر کے لوگوں کو کھانے کھلائے گئے، غریبوں میں صدقے اور خیرات بانٹی گئی، اور ہر طرف مہوش کی قسمت کے چرچے ہونے لگے۔ مہوش اب ایک فخر کرتی ماں تھی، 2 بیٹوں کی ماں۔ اس کے دل میں ایک نئی شان، ایک نیا غرور جنم لینے لگا۔ اس کا شوہر جو پہلے ہی اسے چاہتا تھا، اب تو دونوں بیٹوں کی آمد پر اسے سر آنکھوں پر بٹھانے لگا۔ مہوش کی بات گھر میں حرف آخر بن گئی، وہ جہاں جاتی عزت و وقار سے دیکھی جاتی۔ مہوش کا سر اب گردن سے بلند ہو چکا تھا، وہ اب صرف بیوی نہیں ماں بھی تھی، اور وہ بھی 2 شہزادوں کی۔ زندگی جیسے مہوش پر مہربان ہو چکی تھی، جیسے اس کے دامن میں بہاروں کا بسیرا ہو چکا ہو، مگر ان ساری بہاروں، جشنوں، دعاؤں اور قہقوں میں ایک چہرہ، ایک آواز، ایک پرانی یاد کہیں دھند میں گم ہو گئی تھی۔ وہ فقیر،
وہ جو مہوش کو ایک امانت کا وعدہ دے کر گیا تھا اسے مہوش نے اب مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچے اب 6 برس کے ہو چکے تھے۔ مہوش اپنی رنگین شاہانہ زندگی میں مہو تھی۔ ہر صبح اس کے لیے ایک نئی خوشی، ہر شام ایک نیا فخر لے کر آتی، مگر تقدیر کا حساب تو انسان کے اندازوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک دن، وہی دن جسے مہوش نے برسوں پہلے سنا تو تھا مگر بھلا چکی تھی، اچانک اس کی زندگی میں لوٹ آیا۔ گلی میں ایک جانی پہچانی سی گونجتی ہوئی آواز ابھری، جس نے میرا روزہ کھلوایا تھا اسے آج امانت لینے آیا ہوں۔ مہوش اس وقت اپنے آنگن میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی اس کا دل سینے میں لرزنے لگا، اچانک پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ آواز جو کبھی امید کی کرن بنی تھی آج ایک خوفناک سایہ بن کر اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ مہوش کا چہرہ پھک ہو گیا، آنکھیں پھیل گئی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے دل سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے قدم زمین سے جڑ گئے، جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ بدن پسینے سے شرابور، آنکھوں میں خوف کی نمی اور دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ واقعی آ گیا ہے؟ اس لمحے اسے اپنے 2 پھول جیسے بیٹے یاد آئے جنہیں اس نے سینے سے لگا کر پالا تھا، جن کی ہنسی اس کے دل کا قرار تھی۔ کیا وہ ان میں سے ایک کو دے دے؟ کیا وہ اس سے جدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی خوف، اسی بے بسی کے عالم میں مہوش کے دل میں ایک خطرناک خیال جنم لینے لگا، ایک گندا خود غرض فیصلہ۔ اگر وہ فقیر مر جائے تو اس کا وعدہ بھی مر جائے گا، وہ بچہ میرے پاس ہی رہے گا، کوئی اسے مجھ سے نہیں لے سکے گا۔ مہوش نے فوراً ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فقیر کو کھانے میں زہر ملا کر دے دے گی، اسی طرح جیسے برسوں پہلے اس نے روزہ کھلوایا تھا، ویسے ہی ایک بار پھر اسے کھانے کے لیے بلائے گی، لیکن اس بار اس کھانے میں موت چھپی ہوگی۔ یہی تھا اس کا فیصلہ۔ ماں کا دل جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، آج اولاد کو بچانے کے لیے کسی اور کی جان لینے کا سوچ رہا تھا۔ لیکن کیا تقدیر اتنی آسانی سے دھوکہ کھا جائے گی؟ مہوش نے اپنے اندر کے خوف کو دباتے ہوئے دروازہ کھولا اور نرمی سے کہا، بابا جی اندر آئیے۔ فقیر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جیسے وہ اس کی روح کو پڑھ رہا ہو، پھر آہستگی سے قدم اندر رکھ دیے۔ وہی فقیر جو برسوں پہلے مہوش کے سونے جیسے خوابوں میں امید کا چراغ جلا گیا تھا، آج اس کی آنکھوں میں وہی چراغ سوال بن کر جھانک رہا تھا۔ فقیر آنگن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی داڑھی میں وقت کی سفیدی چھپی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی روشنی جو عام انسانوں کی نہ تھی۔ وہ انسان نہ تھا، وہ ایک نیک عمر سیدھا جن تھا جو مہوش کی ہر نیت، ہر سوچ، ہر سانس سے واقف تھا۔ مہوش نے اندر جا کر خادموں کو کھانے کا حکم دیا، انہیں ہدایت دی کہ مخصوص برتن میں کھانا لائیں، وہی جو پہلے سے تیار شدہ تھا اور جس میں مہوش نے اپنی ماں ہونے کی بے قراری میں اپنا ضمیر دفن کر کے زہر ملا دیا تھا۔ جب کھانا سامنے آیا تو فقیر نے نرمی سے کہا، بہت شکریہ بیٹی، کھانا بھی میں کھا لیتا ہوں، مگر پہلے میری امانت، وہ بچہ دے دو جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا۔ مہوش نے اپنے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجا کر نرمی سے جواب دیا، بابا جی بچے ابھی باہر کھیلنے گئے ہیں، تب تک آپ کھانا تناول فرمائیں۔ فقیر نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، وہ خاموشی جو سب کچھ کہہ گئی۔ فقیر کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا، نرم اور نازک کپڑوں سے ڈھکے تھال، چمکتے برتن اور خوشبودار کھانے، مگر مہوش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پسینہ اس کے ماتھے پر موتیوں کی طرح چمک رہا تھا اور قدموں کے نیچے زمین جیسے پھسلنے لگی ہو۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یہ فقیر کھانا کھا لے اور سب ختم ہو جائے، میں اپنے بچوں کو بچا لوں۔ فقیر نے خاموشی سے ایک گلاس دودھ کا مانگا۔ مہوش کے جیسے ہوش اڑ گئے، وہی دودھ جس میں زہر نہیں ملایا گیا تھا۔ نوکر دودھ لے آیا۔ فقیر نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیا، لیکن پینے کی بجائے ایک گہری سانس لی اور نظریں دروازے کی طرف جم گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور دونوں بچے شور مچاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مہوش کی سانسیں رک گئی، وہ ان کی آواز سن کر پلٹنے لگی،
مگر اس سے پہلے ہی فقیر نے اپنی آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کچھ پڑھا۔ ایک دم سے فضا میں عجیب سی لرزش ہوئی۔ مہوش کے دونوں بیٹے جیسے کسی اندیکھے حصار میں کھینچ کر فقیر کے پاس پہنچ گئے۔ فقیر نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھوں میں شفقت سے جھانکا، پھر نرمی سے انہیں دودھ کا گلاس تھمایا اور آدھا آدھا دودھ ان دونوں کو خود اپنے ہاتھوں سے پلا دیا۔ نہیں، وہ زور سے چیخی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی بچوں نے دودھ پیا، ان کے جسم اکڑنے لگے، ان کی آنکھیں بے نور ہونے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں دونوں بچے فرش پر گرے اور حرکت کرنا بند کر دیا۔ نہیں میرے بچے، میرے لال، مہوش کی چیخیں پورے بنگلے میں گونجنے لگی۔ وہ دیوانہ وار ان کے پاس بھاگی اور انہیں اپنے سینے سے لگا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ ان کی بے جان آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی جیسے کچھ کہنے والی ہوں۔ پھر وہ گرتی پڑتی فقیر کے قدموں میں آ گری۔ بابا جی، مجھے معاف کر دے، میں ماں ہوں، میں کمزور پڑ گئی تھی، میری ممتا ڈر گئی تھی، میں نے جرم کیا، مجھے معاف کر دیں، میرے بچوں کو زندہ کر دیں۔ وہ زمین پر سر پٹکتی رہی، اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں فضا کو چیر رہی تھی۔ فقیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ دکھ تھا اور ایک ایسی ویرانی جو مہوش کی بے بسی کی تصویر بن چکی تھی۔ فقیر جن نے مہوش کی سسکیوں اور پکاروں کو خاموشی سے سنا، اس کے آنسوؤں سے فرش دار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی اولاد کی لاشوں سے لپٹی دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اچانک فقیر کی آواز گونجی، نرم مگر پتھریلی، جیسے کہیں بہت دور سے آ رہی ہو۔ مہوش، میں وہ بچہ لینے نہیں آیا تھا۔ مہوش نے حیرت اور خوف سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی آخری کرن جھلکی۔ یہ سب تمہاری آزمائش تھی، تمہارا وعدہ، تمہارا یقین، تمہاری ماں ہونے کی طاقت، اور تم ناکام ہو گئی۔ تم نے اپنی ممتا پر زہر چنا، تم نے اپنے غرور کی خاطر امانت میں خیانت کی۔ مہوش کی سسکیاں تیز ہو گئی۔ بابا جی، میں غلطی پر تھی، میں کمزور ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ مگر فقیر جن کی آنکھوں میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا، غرور اور تکبر صرف اس ذات کو زیب دیتا ہے جو خالق کائنات ہے۔ تم نے اس رب کی عطا کو ٹھکرا کر دنیا کو چنا، آج وہی دنیا تم سے چھین گئی۔ یہ کہہ کر فقیر نے ایک نگاہ بچوں پر ڈالی۔ ان کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ پھر وہ ایک دھوئیں کی صورت میں فضا میں تحلیل ہو گیا، جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ اور مہوش، وہ وہیں زمین پر بیٹھی خالی گود لیے بچوں کی لاشوں سے لپٹی رو رہی تھی۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، مجھے اور میری غلطی کو معاف کر دے، مجھے دوبارہ موقع دے دے۔ مگر وقت اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل چکا تھا۔ اب نہ وہ دو چاند جیسے بیٹے واپس آ سکتے تھے، نہ وہ سکون، نہ وہ آسائش، نہ وہ دعائیں، صرف خالی گود اور ویران آنکھیں باقی تھی۔ مہوش کا غرور، اس کی کل کائنات نگل چکا تھا، اور اب اس کی بقا زندگی بے بسی، ندامت اور پچھتاوے کے سائے میں گزرنے والی تھی۔ غرور، تکبر اور دنیا کی چمک دمک وقتی خوشیاں تو دے سکتی ہے، مگر انسان جب اپنے اصل کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اور آزمائش میں ناکام ہو جائے تو سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ دعا، تقدیر اور آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، مگر ان کا سامنا صبر، سچائی اور عاجزی سے کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کا مال و دولت، حسن و جمال سب کچھ فانی ہے، مگر ماں باپ کی دعا اور سچی نیت انسان کو دونوں جہانوں کی کامیابی دے سکتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف مہوش کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ اکثر ہم اپنی خوشحالی میں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگی تھی۔ غرور، دولت اور شان و شوکت وقتی ہے، لیکن ماں باپ کی دعائیں، عاجزی اور سچائی، یہی اصل خزانہ ہے۔ یاد رکھو، اللہ آزماتا ہے پر کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ مہوش کی طرح اگر ہم آزمائش میں ناکام ہو جائیں تو سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ سیکھنے والوں کے لیے یہی سبق کافی ہے۔